پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پارلیمانی اننگز کا آغاز کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی نئے انتخابات کے بعد پارلیمانی جو سیاست ہے اس کے آغاز میں ہی پارلیمنٹ کو اہمیت دینے کا ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ انتخابات کے فوری بعد دھاندلی کے الزامات کے تناظر میں متحدہ اپوزیشن جو اب موجود ہے، اس میں شامل بہت سی جماعتیں جو تھیں وہ احتجاج کرنے کی حمایت میں تھیں اور پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا اور ملک گیر تحریک چلانے کی کا رجحان رکھتی تھی۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جارحانہ جو ایک طرز عمل تھا اس کا رخ موڑا اور تمام متحدہ اپوزیشن میں ان کو جوڑا اور تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو اس بات پر قائل کیا کہ سڑکوں کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سیاست کی جائے اور عوام کے ایشوز کو وہاں پر ایڈریس کیا جائے۔ اس کے بعد اپوزیشن کا ایک متفقہ طور پر لائحہ عمل طے ہوا جس کو لیڈ پیپلز پارٹی نے کیا۔ اس لائحہ عمل کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے متفقہ امیدوار لائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے پر قومی اسمبلی کے میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے مرحلے پر پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے امیدوار جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے متفقہ طور پر لائے گئے اور اپوزیشن نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے امیدواروں کو ووٹ دیا۔ سو پیپلز پارٹی نے یہاں تک جو ہے اپنے اہداف کامیابی سے حاصل کیے۔ نہ ہی پارلیمنٹ کے باہر کوئی بہت بڑا احتجاج، پرشدت احتجاج یا ملک گیر ایسا ہنگامہ آرائی ہوئی، اور نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اس طرح کی ہنگامہ آرائی کا حصہ بنتی دکھائی دی۔ اسپیکر کے انتخاب کے بعد جب پارلیمنٹ میں نون لیگ کے اراکین نے اپنا احتجاج تھوڑے جارحانہ انداز میں رجسٹرڈ کرانے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی اس مرحلے پر بھی انتہائی محتاط رویے کے ساتھ اس احتجاج میں شامل تو ہوئی، مگر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا انداز جارحانہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے مرحلے پر جو ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے امیدوار نامزد کیے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس کی ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے اب سربراہ ہیں اور ماضی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے اور مسلم لیگ نون کے سربراہ بننے کے بعد بھی ان کا پیپلز پارٹی کی قیادت بالخصوص سابق صدر آصف علی زرداری پر کرپشن الزامات اور بیجا تنقید جو ہے، غیر سیاسی اور غیر اخلاقی جملوں کا استعمال جو ہے اس سے پیپلز پارٹی کے اراکین میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے۔ ایک چیز واضح ہے کہ جب یہ ریکارڈ پہ ہے بات کہ مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ جب آصف علی زرداری محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مشکل صورتحال میں تھے اور پارٹی کا ایک دڑا جو تھا وہ ان کی سربراہی کی مخالفت میں تھا اور مظلوم امین فہیم کو پارٹی کا سربراہ لانے کی مہم چلا رہا تھا، تو نواز شریف کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کو پیپلز پارٹی کا سربراہ مانتے ہیں۔ تو نواز شریف نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی کہ آصف علی زرداری کو مشکل صورتحال سے انہوں نے نکالا۔ اسی طرح جب میاں نواز شریف نائل ہوئے اور ان کو سزا ہوئی تو آصف علی زرداری نے اپنے حالیہ انٹرویوز میں یہ قرار دیا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد مریم نواز جو ہے وہ ان کی وارث ہوگی اور نون لیگ کا ووٹ بینک جو ہے وہ مریم نواز کی وراثت میں ہوگا۔ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان یہ ایک سیاسی رواداری کی بہترین مثال قرار پائے گی یہ چیز۔ تاہم مسلم لیگ نواز کا سربراہ بننے کے بعد میاں شہباز شریف اگر سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے تو ماضی کے جو پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف ان کے بیانات تھے اس حوالے سے وہ کوئی ایک سیاسی وضاحت جاری کر سکتے تھے کہ وہ بیانات یا وہ الزامات انتخابی سیاست اور سیاست کا حصہ تھے
اور اس وزاداری والے بیان سے یقیناً پیپلز پارٹی میں ان کی مخالفت جو ہے کم ہوتی. تاہم اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے منقسم ہے کہ وزیر اعظم کا امیدوار میاں شہباز شریف کو ووٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے. پارٹی کے اندر ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا جو سٹانس ہے میاں شہباز شریف کے حوالے سے ان پر اعتراضات سے پیچھے ہٹتی ہے یا پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ طے شدہ معاہدے اصولی معاہدے یعنی مشترکہ وزیر اعظم کے امیدوار کا حق نون لیگ کو دیے جانے سے پیچھے ہٹتی ہے. اس کا فیصلہ جو ہے آئندہ چند گھنٹوں میں سامنے آئے گا. پھر بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کی ہے اس کو فوقیت دی جائے. یہ ایک رجحان ہے پارٹی کے اندر اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے انتخاب میں میاں شہباز شریف کو ووٹ دینے کی طرف مائل ہو جائے گی. تاہم ابھی اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ بھی کہنا ناممکن ہے. معظم رضا السلام علیکم.